اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو کی مہم ترین بحث جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت اہمیت کی حامل ہے. مولانا غلام علی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں السادس. اچھا بات کس کی چل رہی ہے یہ یاد ہے کہ وہ بھی بھول گئے؟ ہاں صحیح ہے کہ کہاں مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے. 6 مقامات ہم نے پڑھے تھے کہ جن کا عامل کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں واہ ہوا منادا کہتے کس کو مولانا؟ منادا کہتے ہیں جسے ندا دی جائے اسے کیا بولا جاتا ہے؟ منادا. کہہ رہے ہیں وہ ہوا اسم مدعو. کہہ رہے ایک ایسا اسم جسے پکارا جائے. اسم مدعون یعنی ایک ایسا اسم جسے پکارا جائے بأحد حروف النداء. صحیح ہے، حروف ندا میں سے کسی ایک حرف سے. وہی یا و آیا و حیا و آئی، یہ سب کیا ہے؟ حروف ندا ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں آواز دینی ہے، ندا دینی ہے. ہم کہتے ہیں نا السلام علیک یا ابا عبداللہ. یا کیا ہے؟ السلام علیک یا رسول اللہ، ہے نا؟ یا کہہ رہے یا حرف ندا ہے. و آیا یا ہے اور کیا ہے؟ آیا ہے. اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. حیا نہیں. اور کیا ہے؟ ای. والحمزۃ المفتوحۃ، اور حمزہ مفتوحہ. آئیے دیکھتے ہیں مولانا. نحو یا عبداللہ. اب یا کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ ادعو کے. یا کس کے قائم مقام ہے مولانا؟ ادعو کے. یا عبداللہ ای یعنی ادعو عبداللہ. صحیح ہے، میں بتاتا ہوں کس کو؟ عبداللہ کو. وحرف النداء قائم مقام عدو. کہنے حرف ندا قائم مقام ہوتی ہے کس کے؟ ادعو کے. صحیح ہے. او اطلبو، یا کس کے قائم مقام ہوتی ہے؟ اطلبو کے. یعنی یا کے معنی کیا ہوں گے غلام علی؟ یا تو ادعو یا اطلبو. اور یہ بات آپ نے کہاں پڑھی تھی یاد ہے؟ نحو الواضح میں کہیں پڑھی تھی؟ چلیے دیکھیے. وقد یحذف حرف النداء لفظا. کہہ رہے حرف ندا لفظا حذف ہوتا ہے. نحو قوله تعالی، جیسے رب کائنات کا یہ قول یوسف اعرض عن هذا. اب یہاں یوسف کیا ہوا؟ یا حرف ندا کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. یوسف اعرض عن هذا. اقسامہ مولانا، اس کے قسموں کے اعتبار سے جو ہے صحیح. یہاں پہ دیکھیں مولانا ایک بات.
اس کے اہم ترین دو اعراب ہیں. پہلے اس کی انہوں نے قسمیں بتائی ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. نکرہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ابھی تک آپ جانتے تھے نکرہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نکرہ مقصودہ. ایک ہے نکرہ غیر مقصودہ. کیا فرق ہے دونوں کا سمجھیں؟ مقصودہ اور غیر مقصودہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ ہم آپ کا نام جانتے ہیں، ہم نے کہا یا فرقان، یا راغب، ہم نے نام لیا. ایک ہے کہ نام نہیں لیا، ہم نے کہا یا ولد، اے لڑکے. رسولنا آواز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ سامنے کا نام پتہ نہیں ہوتا، ہم اس کو آدمی، چچا، بھیا، تاؤ، دادا جو کہہ کے آپ پکار لیں. یہ نکرہ ہے لیکن نکرہ مقصودہ ہے. اس نکرے سے آپ نے کسی کو کیا کیا ہے؟ مخصوص کیا ہے. جیسے ہم نے کہا یا رجلو، یا رجلو ساعدنی. اب یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں اے آدمی ذرا میری مدد کر دو، یہاں جس آدمی سے کہا جا رہا، عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا کسی ایک خاص آدمی سے کہہ رہے ہیں؟ کسی خاص آدمی سے کہہ رہے ہیں. تو یہ نکرہ مقصودہ کہلاتا ہے. لیکن ایک نابینا شخص سڑک پار کرنا چاہ رہا ہو اور وہ آواز دے یا رجلا خذ بیدی، یعنی اے آدمی تو میرا ہاتھ پکڑ. اب یہاں جو آدمی سے وہ کہہ رہا ہے ایک نابینا شخص. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نابینا. اب وہ کسی کو معین کر کے کہہ رہا ہے کہ غیر معین طریقے سے کہہ رہا ہے؟ غیر معین تو اس کو کہیں گے نکرہ غیر مقصودہ. اب یاد رکھیے مولانا، ایک ہوتا ہے معرفہ. تو اگر معرفہ ہو جیسے یا محمدو، یا علیو، ہم کیا ناد علی پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ. کہ یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ بنبوتک یا محمدو بولایتک یا علیو، یا علیو، یا علی. تو ہم نے کیا اعراب پڑھا؟ اس کا زبر پڑھا، منصوب پڑھا کہ مرفوع پڑھا؟ مرفوع. تو یاد رکھیے اگر معرفہ ہو اور نکرہ مقصودہ ہو، نکرہ مقصودہ، تو مبنی علی الرفع ہوگا. کیا ہوگا؟ مبنی علی الرفع. ورنہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ منصوب. جیسے یا عبداللہ کہیں گے، یا عبداللہ. اچھا عبداللہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ منصوب رہے گا. یا عبداللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہو کہ رسول اللہ؟ کیوں کہتے ہو؟ چونکہ رسول کس کی طرف مضاف ہے؟ اللہ کی طرف. تو اگر ان دونوں کے علاوہ کچھ منادہ رہے گا، معرفہ کے علاوہ، نکرہ مقصودہ کے علاوہ، تو کیا ہوگا؟ یعنی مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، دونوں کیا ہوں گے؟ منصوب. کیا ہوں گے بیٹا؟
منصوب. شاید آپ مثال لے سکتے ہیں کتابوں سے، دعاؤں سے، زیارتوں سے. دیکھیے مولانا، یہ معرفہ ہے جناب. کون؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. نہ معرفہ نہیں، مضاف ہے، اسی لیے منصوب ہے. معرفہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ معرفہ کی مثال وہ نادی علی والی جو میں نے دی وہ ہے، یا اللہ یا محمد یا علی. ٹھیک ہے، وہ کس کی مثال آ جائے گی؟ معرفہ کی. اور یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. تو وارثہ کیا ہے؟ مضاف ہے اور منصوب ہے. جناب یہ صفوت اللہ ہے یا صفوت اللہ؟ صفوہ. صفوہ آپ نے پڑھا ہے کیا؟ صفوہ بھی لکھا ہے ایک جگہ، دیکھ لیتے ہیں ایک زیارت میں. زیارت آپ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، رکھیے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں میرے پاس. ٹھیک ہے، تب مفاتیح الجنان میں امیر المؤمنین کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. سیدۃ نساء العالمین. ہاں، یا امیر المؤمنین ہوگا. یا امیر المومنین نہیں ہوگا. نہ 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 وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ منادہ مضاف جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. منادہ مضاف منصوب ہوگا، نکرہ غیر مقصودہ منصوب ہوگا. صحیح ہے. اور شبہ مضاف کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جیسے یا ضاحکن یا طالعا جبلا. دیکھیے ہم نے دیکھا صفوت اللہ ہے نہ کہ صفوت اللہ. صحیح ہے. وہ اگر کہیں صفوہ ہے تو غلط ہے. وہ نہ واٹس ایپ دیکھیں، سینڈ کروں؟ واٹس ایپ دیکھیں آپ. اچھا بھیجا ہے مجھے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ ایک مرتبہ لگا تھا زیارت معصومہ قم، تو اسی میں جو ہے میں نے جو ایک واٹس ایپ لگایا تھا، اسی کو میں نے اچھا اب ہم بھیج رہے ہیں اس کو اسکرین شاٹ کر لیا. سنیں، ہاں ہم بھیج رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجیے. کیا ہوتا ہے، 2 بار ایسا ہو چکا. دیکھیے جی جناب. ہے نا؟ جی. اور ڈکشنری میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے لفظ. ریکارڈنگ صفوہ. ہاں دیکھیے یہاں پہ جو صفوت الناس کے معنی دیے ہیں منتخب اور چنندہ لوگ، اور صفوہ کے معنی ہیں تھوڑا پانی. صفوہ کے صفوت من کل شیء کہنے خلاصہ، خالص چیز، منتخب، پسندیدہ، مخلص دوست. تو ایک لفظ دیکھیے صفوہ بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو زیارت کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. صفوہ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ جناب آدم کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ منتخب کیا تھا، چنا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ میننگ کے لحاظ سے بھی وہی درست ہے. چلیے دیکھیے مولانا، اقسامہ. اقسامہ سے مراد کیا ہے؟ اقسام المنادہ. کہنے وَعَلَمْ جان لو ان المنادى منادى على 5 اقسام. منادہ کی کتنی قسمیں ہیں؟
5 قسمیں ہیں. پہلا منادا کیا ہوگا؟ مفرد معرفہ. مفرد معرفہ جیسے یا علیو، یا محمدو، یا فاطمتو. وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَعْرِفَةُ. اب یہاں پہ مسئلہ معلوم کیا آیا تھا؟ دیکھیے بہت ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں. یہ تھوڑا ریکارڈنگ کو یہاں بند کر دیں. کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَى 5 أَقْسَامٍ. جان لو کہ منادا کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں. المفرد المعرفہ، مفرد معرفہ. کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَعْرِفَةُ الَّذِي لَيْسَ مُضَافًا وَلَا شَبِيهًا بِهِ. یعنی شبیہاً مضاف. کہہ رہے ہیں وہ اسم معرفہ جو نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو، نہ مضاف ہو نہ شبیہاً بِهِ یعنی شبہ مضاف. وہ معرفہ کہ جو نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف. جیسے یا محمد ہو مضاف ہے، یا علی ہو مضاف ہے، یا اللہ ہو مضاف ہے. مولانا جی کہہ رہا ہے کہاں مضاف ہے؟ کیا ہوگا؟ ایک نمبر یہ ہو گیا. اب دیکھیں النکرۃ المقصودۃ، نکرہ لیکن نکرہ مقصودہ. وَهِيَ الَّتِي أُرِيدَ بِهَا مُعَيَّنٌ. نکرہ مقصودہ کہہ رہے ہیں اُرِيدَ بِهَا مُعَيَّنٌ، جس کے ذریعے کسی معیز کا ارادہ کیا جائے. وَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مُضَافَةً، اور نہ مضاف ہو، وَلَا شَبِيهًا بِالْمُضَاف، نہ شبیہ بالمضاف ہو. یہ 2 قسم ہو گئی منادا کی. یا تو منادا معرفہ ہوگا یا منادا نکرہ مقصودہ ہوگا. تیسری قسم ہے مضاف. کہہ رہے وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى مَا بَعْدَهُ. کہہ رہے وہ جو مضاف ہو اپنے بعد کی طرف، جو اس کے بعد ہے طرف مضاف ہو. شبہ المضاف دیکھیے مولانا، جیسے مضاف کی مثال ہم نے کیا لی ابھی؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ. صحیح؟ مضاف دیکھیں مولانا. ہم امام زمانہ کی زیارت جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا امام الانس والجان. امامہ کہتے ہیں کہ اماموں کہتے ہیں؟ السلام علیک یا شریک القرآن. صحیح ہے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اب دیکھیں شبہ مضاف. وَهُوَ الَّذِي اتصل بِهِ شَيْءٌ مِّن تَمَامِ مَعْنَاهُ. کہہ رہے ہیں شبہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہو جو اس کے معنی کو کیا کر رہی ہو؟ مکمل کر رہی ہو. وَمَا بَعْدَهُ، اور جو اس کے بعد اِمَّا أَن يَكُونَ مَعْمُولًا لَهُ، یا تو اس کا معمول ہوگا، او معطوفًا علیہ، یا اس پر عطف ہوگا. صحیح؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب مثال آپ کے سامنے ہے، جیسے یا طالعان جبلان، تو جبلان کو کون نصب دے رہا ہے معلوم ہے؟ کہہ رہے ہیں یا تو کیا ہو؟ معمول ہو یا اس پر معطوف ہو. دیکھیے مولانا، اس سے پہلے آپ کو بارہا میں نے بتایا ہے، اشارہ کیا ہے. جب ہم نے کہا یا طالعان جبلان، یہ شبہ مضاف کی مثال ہے. یہ تو چونکہ شبہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہو رہا ہے، لیکن اس کو نصب کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک شرط میں شامل ہے کہ جو اس کے بعد ہے اس کا معمول ہو یا اس پر عطف ہو. تو یہ معمول کیسے ہے؟ طالعان کیا ہے؟ طالع اس میں فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے، یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہی ہو جائے گا. تو معمول ہو جائے گا نا اس کا. کہہ رہے ہیں مولانا النکرۃ غیر المقصودہ، 5ویں قسم اور آخری نکرہ غیر مقصودہ. وهو الاسم الجنس، جو جنس ہو، الذي لا يراد به فرد معین، جس سے کوئی فرد معین مراد
نہ لی جائے. یہ 5 قسم ہوتی ہے منادا کی. اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب پہ غور کریے گا مولانا. فالمنادا ان کان مفردا معرفتان، کہ جب منادا کیا ہو؟ مفرد معرفہ ہو. مفرد معرفہ، یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا محمد ہو، مفرد ہے معرفہ ہے. او نکرتن مقصودتن، یا نکرہ مقصودہ ہے، جیسے یا رجلو. یبنا علی علامت الرفع کالضمات، ہوگا جیسے کہ ضمہ. نحو یا زیدو و یا رجلو و یا رجال و یا مسلمات. اور اگر تثنیہ ہوگا تو کس پر تثنیہ کس سے مرفوع ہوتا ہے؟ الف سے. تو وہ الف سے مرفوع ہو جائے گا، جیسے یا زید. جمع مذکر سالم کس سے مرفوع ہوتا ہے؟ واو سے. تو کہیں گے یا زیدونا. وَإِلَّا، اگر مولانا نہ کرے نہ، یا رجلو کس کی؟ یا رجلو یا رجالو کس کی مثال دے دی؟ یا مسلماتوں کس کی مثال دے دی انہوں نے؟ نہ کرے مقصودہ کی. یا رجالو یا مسلماتوں نہ کرے مقصودہ کی مثال ہے. سمجھ میں آیا مولانا بھنگور؟ وَإِلَّا، کہہ رہے ہیں اگر معرفہ نہ ہو، نکرہ مقصودہ نہ ہو، تو کیا ہو جائے گا مولانا غلام علی صاحب قبلہ؟ کہہ رہے ہیں يُنصَبُ، منصوب ہوگا. صحیح ہے. نحو یا عبد اللہ، یہ کیا کہیں گے؟ یا عبد اللہ. وَيَا ضَاحِكًا وَجْهُهُ، صحیح ہے. وَيَا مَحْمُودًا فِعْلُهُ وَيَا طَالِعًا جَبَلًا وَيَا نَاصِرًا لِدِينِ اللَّهِ يَا مُسَافِرًا الْيَوْمِ وَيَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فلان. صحیح. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، وقول العام، اور یا رجلا خذ بیدی، یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ غیر مقصودہ ہے. اور اوپر کی مثالیں کیا ہیں؟ یا تو مضاف کی ہے یا پھر شبہ مضاف کی. یا عبد اللہ مضاف ہے، یا ضاحکا وجہہ شبہ مضاف، یا محمودا فعلہ شبہ مضاف، یا طالعا. اچھا، یا محمودا فعلہ میں فعلہ کا اعراب بتائیے، 1 روپے لے جائیے مجھ سے. مبتدا مفرد ہے، معرفہ مفرد. دیکھیں مولانا، وقول العام، نابینا جب کہہ رہا ہے کسی کو مقصد بنا کے کہتا ہے، ٹارگٹ کر کے کہتا ہے، یا عام بات کہتا ہے؟ وہ عام بات کہتا ہے، نکرے غیر. اب تتمہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. کیا آج ہی لے لیں، پورا کر دیں؟ ارے پورا ہی پڑھ لو، کر لو، کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں. کہہ رہا تتمہ دیکھیے مولانا. غلام علی هل انت جاہز؟ جید. کہہ رہے ان المستغاثہ، مستغاث. ہاں مولانا، حرف استغاثہ بھی اسی سے ہوتا ہے. یا سے حرف استغاثہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جب یا حسین کہہ رہے ہیں تو حسین کو ندا کہہ رہے ہیں کہ حسین کے نام کا استغاثہ کر رہے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں. یا اور وا حروف استغاثہ ہیں. وا محمدہ، وا علیہ. کہہ رہے ان المستغاثہ یخفض بلام الاستغاثہ. کہہ رہے ہیں جو مستغاث ہوگا، جو اس سے جس کو پکارا جا رہا ہے، یخفض مجرور ہوگا. یخفض یعنی مجرور. خفض کس کو کہتے ہیں مولانا؟ غلام علی صاحب کو بلا جر کو. خفض یعنی جر. یخفض جر دیا جائے گا بلام الاستغاثہ سے. نحو یا لزیدن، کیا کہیں گے اس کو؟ یا زیدن. وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا بِدُونِ هَاءِ السَّكَتِ.
صحیح ہے. ہائے سکت کے اگر یفتحو لالحاق الفہا، کہہ رہے ہیں الف استغاثہ اگر لائیں گے ہم تو مفتوح ہو جائے گا، اور وہ الف استغاثہ بنا ہائے سکت کے ہوگا، وصلاً او معہا، چاہے وصل ہو یا اس کے ساتھ ہو. وقفا نحو یا زیدہ یا زیدہ. صحیح ہے. تو یا زیدہ جب ہم نے کہا تو اس کو ہم نے کیا کر دیا، زید کے بعد الف لے کر آئے کہ نہیں آئے، الف کو ہم نے ملحق کیا تو اس کو کیا کر دیا، مفتوح کر دیا. تو یا زیدہ میں ہائے سکت ہے نہیں ہے، اور یا زیدہ جو دوسری مثال ہے وہ ہائے سکت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی الف ملا ہوا ہے اور اس کو کر دیں گے ہم منصوب. ثم انما يراد نداؤه ان كان معرفا باللام، کسی کو پکارنے کا ارادہ کرتے ہیں اگر معرف باللام ہوگا، قیل یا ایھا الرجل، تو اس میں کیا بڑھا دیں گے آپ، یا کے بعد ایھا بڑھا دیں گے، یا ایھا الرجل. اسی لیے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ کہہ رہے اگر معرف باللام ہوگا تو کیا کر دیں گے اس میں، ایھا کا اضافہ کر دیں گے. ویا ایتھا المرأۃ، کیوں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ الرجل المرأۃ کیا ہے، معرف باللام ہے کہ نہیں غلام علی صاحب قبلہ؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَفْظُ اللَّهِ، کہہ رہے ہیں اس سے اللہ کا نام کیا ہے، مستثنا ہے. فَيُقَالُ فِيهِ یا اللہ، اللہ پہ الف لام ہے کہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یا ایھا اللہ آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نام کو اس سے کیا کیا جا رہا ہے، مستثنا کیا جا رہا ہے. کبھی کل کو یاسین صاحب جیسا آئے اور کہے کہ نہیں یہاں تو قاعدہ بتایا گیا ہے، ہدایہ میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے کہ معرفہ رہے گا تو کیا بڑھا دینا ہے، ایھا یا ایتھا، مؤنث ہے تو ایتھا. تو انہوں نے کیا کہا، اسی لیے کہہ دیا پہلے ہی غلام علی کہ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَفْظُ اللَّهِ، اس سے اللہ کا نام کیا ہے، مستثنا ہے. وَيُقَالُ فِيهِ یا اللہ، تو اس وقت کہا جائے گا یا اللہ. وَقَدْ يُحْذَفُ فِيهِ حرف النداء، اور کبھی کبھی حرف ندا اس میں حذف کر دیا جاتا ہے. وَيُعَوَّرُ عَنْهَا فِي آخِرِهِ مِيمٌ، اور حرف ندا کے بدلے کیا کر دیتے ہیں لاسٹ میں، میم کر دیتے ہیں، المشددہ. فَيُقَالُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. صحیح، اللہم اصل کیا ہے، یا اللہ. تو کیا کرتے ہیں ہم، یا کو کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، اور لاسٹ میں میم مشددہ ملا دیتے ہیں. تو اللہم کیا ہو جاتا ہے مولانا، یا اللہ. تو سمجھ میں آیا اللہم کی اصل کیا ہے غلام علی صاحب قبلہ. چلیے انشاءاللہ تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ سوال جواب اس کے کر ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.